فاتحہ. اللهم صل على وسلم. گزارش کے بعد سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید اللہ میں کر مرحومہ و مغفورہ تسنیم رضا بنت شبیح الرضا بالکل کا ثواب انشاءاللہ فرمائے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الباقر عليه الصلاة والسلام: ما من عبد نصر خيرا فذهبت الأيام عبدا حتى يظهر الله له. صلوات محمد وآل محمد. عام نہج سے ہٹ کر کے میں نے مجلس کے لیے 5 امام کے اہم ترین حدیث منتخب کی ہے، جس میں پوشیدہ طور پر عمل خیر کرنے کا تذکرہ ہے. عموماً کسی خاتون کے اصال صبا کے مجلس میں خاتون ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور سبھی کرتے ہیں، لیکن میں نے اس نہج سے ہٹ کر کے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام علیہ الصلوۃ والسلام 5 امام فرماتے ہیں: ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتی یظہر اللہ له. جب کوئی بندہ کوئی کار خیر چھپا کے کرتا ہے تو زمانہ گزر جاتا ہے، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے. عزیزان گرامی، اس پر بہت توجہ کی بات ہے کہ جب کوئی بندہ چھپا کے کوئی کام کرتا ہے اور چاہتا ہے ظاہر نہ ہو، کوئی عمل خیر کیا ظاہر نہ ہو، تو اللہ ظاہر کر کے رہتا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ظاہر کریں کہ اللہ ظاہر کرے؟ آپ یقین جانیں اللہ ظاہر کرے گا تو قیامت تک ذکر رہے گا. اب میں اس کے دیکھیے، اچھا حضرت فرماتے ہیں، مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ اذا صنعت معروفا فاسترہ، جب تم نیکی کرو تو چھپاؤ. وَإِذَا صُنِعَ عَلَيْكَ مَعْرُوفٌ فَانشُرْهُ، اور جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کو بیان کرو. دیکھیے فلسفہ، جب ہم نیکی کریں تو اس کو چھپائیں
جب ہمارے ساتھ کوئی کرے تو اس کو وہ نشر کرے، یعنی جب آپ کریں تو چھپائیں، اور دوسری طرف کیا جائے تو وہ بیان کرے۔ اس کو واضح طور پر یہ کروں، جیسے مثلاً میں نے کسی کی مدد کی زبان کو بند رکھا، آپ نے کہا صاحب فلاں کا تو احسان ہے، انہوں نے صاحب میری مدد کی، فلاں کا احسان اس نے علاج کرا دیا، فلاں کا احسان میرے لڑکے کا داخلہ کرا دیا، فلاں کا احسان اس نے میرے لڑکے کو ملازم رکھوا دیا، فلاں کا احسان ہے بڑی مدد کی شادی میں۔ یہ میں زبان کو بند رکھوں اور وہ زبان کھولے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت چاہتے کہ آپ ہی کی تعریف ہو بہتر طریقے سے ہو۔ دیکھیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو اس کو چھپاؤ، یا جب تمہاری طرف کوئی نیکی کی جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ ہاں ظاہر بظاہر بھی اگر کوئی عمل خیر کرتا ہے تو اس کا ثواب ہے، ایسا نہیں ثواب ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی ظاہری طور پر کسی کی مدد کرتا ہے، ظاہری طور پر چندہ دیتا ہے، ظاہری طور پر اعانت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، ایسا نہیں ثواب نہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ چھپا کے کرتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو زمانہ گزر جائے اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ ایسا تو اللہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ ذریعہ پیدا کرتا ہے، اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ اب اللہ کیسے دل میں ڈالتا ہے اس کو سمجھیے، میری گفتگو پوری اسی پر ہوگی، اس کو سمجھیے بات کو۔ اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے؟ سال بھر، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا ایک۔ اور دوسری یہ کہ اگر اللہ مناسب سمجھے گا تو زندگی میں اسی وقت ظاہر کرے گا۔ اللہ کے حالات پر ہے، اگر حالات کا تقاضا ہوگا تو اللہ اسی وقت ظاہر کرے گا، اللہ کا تقاضا ہوگا تو انتقال کے بعد، رحلت کے بعد بھی اس کو ظاہر کرے گا۔ اب اس طریقے سے واقعات ہیں جس پر دماغ لگانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، ذریعہ کیسے۔ خدا کی قسم اللہ ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب جیسے ایک مشہور واقعہ جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، مولائے کائنات کی شہادت کے بارے میں برابر بیان کرتے ہیں اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں اس واقعے کو اس روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو سنیے۔ مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی، امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پدر بزرگوار کے جنازے کو لے کے چلے تو جانے والا راستہ اور تھا، اور تدفین کے بعد جو لوٹے وہ راستہ اور تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے واپس آ جاتے۔ بھائی ہم اور آپ جاتے بھی ہیں، جس راستے سے گئے اسی راستے سے واپس آ جاتے، لیکن جانے والا راستہ اور پلٹنے والا راستہ اور، کوئی وجہ ہوگی آخر یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن علیہ السلام کے دل میں مشیت نے یہ بات ڈالی کہ جائیں تو ادھر سے جائیں اور پلٹے تو ادھر سے پلٹیں۔ دیکھیے اس کو آپ سمجھیے اس روشنی میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اب مولائے کائنات کے جنازے کو لے کے چلے سیدھے راستے سے، اب لے کے غری میں نجف شم لے کے دفن کر دیا، اور دفن کر کے بعد جب لوٹے ہیں تو دوسرے راستے سے لوٹے ہیں۔ تو سوال یہ کہ دوسرے راستے سے کیوں لوٹے؟ ہر بات کتاب میں نہیں، ذرا غور کیجیے، کیوں دوسرے راستے سے لوٹے؟ اسی راستے سے لوٹے ہوتے۔ اچھا اگر جانا ہی تھا تو پہلے اس راستے سے آتے، لوٹتے اس راستے، مگر نہیں، یہ سیدھا راستہ تھا، جنازہ لے کے جا رہے ہیں لہذا سیدھے راستے سے، لیکن جب پلٹے ہیں تو دوسرے راستے سے۔ اب اس کی جو فقرہ ہوا ہے، اتفقا مرورہم بأرض بائرۃ خاربہ سمعوا منہا نعاہا بحرقۃ ونحیب۔ ان کا اتفاق ہوا، دیکھیے اتفاق کی لفظ ہے، اتفاقہ، اتفاق ہوا ان کے گزرنے کا ایک ایسے ویرانے کی طرف سے جس ویرانے سے کسی کے بلبلا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ آواز اسی وقت کیوں؟ بہت پیچھے رہ جاتے تب آتی، یا بہت آگے بڑھ جاتے تب آتی، یہ ٹھیک اسی وقت کیوں؟ اب پھر گریے کی آوازوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بھئی آپ راستہ جا رہے ہیں، کسی گھر کے رونے کی آواز آئی، کیا آپ کا قدم رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا، اس لیے کہ آوازوں کے کیفیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آواز غیر معمولی آتی ہے، اس میں سوز ہوتا ہے، اس میں اتنا درد ہوتا ہے کہ بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ ارے بھائی بات کیا ہے؟ ارے بھائی بات کیا ہے؟ ایسی رونے کی آواز کیوں؟ ایسی رونے کی آواز؟ تو اب ان کا گزر ہو رہا ویرانے سے، تو انہوں نے سنا ایک آواز، کیسی آواز؟ بحرقۃ ونحیب، انتہائی سوز،
درد کرب کے ساتھ آواز سنی اور اتنی دردناک آواز تھی کہ امام کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اب اس رونے کی آواز پر یہ چلے، اب رونے کی آواز پہ چلتے 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 ایک جگہ پہنچے۔ اب ایک جگہ جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے، نہایت لاغر، انتہائی کمزور۔ حضرت ٹھہر گئے، پوچھا تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کرا، میں فلاں ہوں۔ کب سے ہو؟ یہ بھی بتایا کہ میں فلاں اتنے دنوں سے ہوں۔ تو سوال ہی سب سے پہلے جو سوال ہوا وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کھانے پینے کا کیا حساب کتاب ہے؟ تم کیسے یہاں کھاتے پیتے ہو؟ تو اب روایت کہتی ہے فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، جب انہوں نے یہ کہا کہ تم کھاتے پیتے کیوں ہو، کیسے کھاتے پیتے ہو، خبرگیری کون کرتا ہے، تیمار و تیمارداری کون کرتا ہے، فَبُكَى بِغُرْقَةٍ وَنَهِيب، وہ بلبلا کے رونے لگا کیونکہ اس کو اس کا محسن یاد آ گیا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک بندے خدا یہاں آتا ہے اور یتلطف بی تلطف الاب الشفیق، اور ایک وہ مہربان باپ کی طرح میرے ساتھ نرمی کرتا ہے، جیسے کوئی مہربان باپ نرمی کرتا ہے اس طرح سے میرے ساتھ نرمی کرتا ہے، اور یطعمنی، وہ کھانا کھلاتا ہے، ویسقینی، وہ مجھے پانی پلاتا ہے، ویعللنی بیدہ، اور اپنے ہاتھوں سے تیمارداری کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اتعرفہ، کیا تم پہچانتے ہو؟ کہا لا عارفہ، میں اس کو نہیں پہچانتا۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ حل سألت اسمہ، کیا تم نے اس کا کبھی نام پوچھا؟ کہا ہاں میں نے نام پوچھا۔ جب میں نے نام پوچھا تو اس نے یہ بتایا، توجہ رکھیے گا، جب نام پوچھا تو اس نے کہا اے بندے خدا تم کو نام سے کیا غرض ہے؟ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، آتا ہوں خدا کی رضا کے لیے، کھلاتا ہوں خدا کی رضا کے لیے، تیمارداری کرتا ہوں خدا کی رضا کے لیے۔ اچھا خاموش۔ پھر اب اس کے بعد تو تیسرا چوتھا سوال ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے حل رأیت حیتہ، کیا تم نے ان کے حیت کو دیکھا، کیا ان کے صورت کو دیکھا، کیا ان کے شکل و صورت کو دیکھا؟ کہ انا رجل عاما، میں تو نابینا ہوں، لا اقدر علی ذلک، اس پر میں قادر نہیں ہوں۔ اب دیکھیں پانچواں سوال کہتی ہے کہ کیا تم ان کے گفتگو کو جانتے ہو، کبھی گفتگو سنا، کیا ان کے کچھ خصائل عادات کریمانہ کو تم نے کچھ دیکھا، محسوس کیا؟ کہا ہاں، میں نے ایک بات ضرور محسوس کی کہ وہ بندے خدا ایسا تھا جب وہ یہاں آتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اللہ اکبر کے ساتھ در و دیوار سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جب لا الہ الا اللہ کہتا تھا ایسا لگتا تھا در و دیوار سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے وہ، اور جب وہ بیٹھتا تو یہ ہمیشہ کہتا تھا سمجھو یہ کوئی مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ میرے باپ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اب آپ غور کیجئے، اب پھر حدیث میں لائیے، مولا پانچ امام نے کیا کہا؟ ما من عبد اصر خیرا فذهبت الايام عبدا حتى يظهر الله له، جب کوئی بندہ کوئی نیکی چھپا کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے وہ نیکی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ نے اس طرح ظاہر کر دیا کہ آج ہر خطیب اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور قیامت تک بیان کرتا رہے گا۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات، مولا نہیں بتایا، جب مولا نہیں بتایا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے، ہمیشہ اس کو یاد کیا۔ یہ آسان نہیں ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کر کے چھپا لینا جہاد اکبر ہے، ایسی جہاد کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ قابو رکھنا، نیکی کر کے کسی کے ساتھ کار خیر کر کے دل پہ قابو رکھنا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ نفس بار بار کہتا ہے
بیان کرو. بار بار نفس کہتا ہے ڈانٹ لو, بار بار نفس کہتا ہے لوگوں سے اچھی باتیں اور لوگوں سے تعریفیں سنو. لیکن اگر کسی شخص نے نفس پہ قابو پا لیا, چھپا لیا, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. سبحان اللہ سبحان اب آپ دیکھیے اسباب مشیتیں کیسے کیسے پیدا کی. اب دیکھیے اسباب و طریقے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے خود پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اسی پہ پوری گفتگو ہوگی میری. ما من عبد اسر خیرا, جب کوئی بندہ کوئی عمل خیر چھپا کرتا ہے, فذهبت الايام وابدا, زمانہ گزرتا اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے. کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. اب اسباب کو دیکھیے, جنازہ لے کے جانا اور ویرانے کی طرف سے پلٹنا اور اسی وقت اس کے رونے کی آواز کا آنا اور رونے کی آواز کو قدم کا روکنا اور پھر قدم کا اس کی آواز پر بڑھنا, اس کا مطلب یہ ہوا مشیت نے یہ سارے طریقے اس لیے اسباب پیدا کیے تاکہ میرے بندے کا نام ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے نام ظاہر ہونے کے لیے مشیت نے یہ اسباب پیدا کیے. اب آئیے دوسرا واقعہ, یہ بھی دیکھیے. جتنے بھی واقعات ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا واقعہ دیکھیے. مولا کہنا چاہ رہے ہیں, میں بہت آسان لفظوں میں بیان کروں تاکہ بالکل واضح ہو جائے. مولا کہنا چاہ رہے ہیں راستے میں, اور اسی طرح کا واقعہ پر رسول اسلام کا بھی ہے. پہلے رسول اسلام کا سن لیجئے. جب آدمی ظاہر نہیں کرتا تو اللہ اسباب پیدا کرتا, یا فوراً یا دیر سے یا انتقال کے بعد اس کو ظاہر کرتا ہے جیسے حالات کا تقاضا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام مدینے کے صحرا میں گشت کر رہے ہیں, ہمارے رسول مدینے کے صحرا میں گشت کر رہے ہیں. حضرت کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ ایک خاتون, ایک عورت کنویں میں بیٹھی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ پانی نکالے. حضرت آگے بڑھے, حضرت آگے بڑھے, وہ آگے بڑھ کے بات پوچھتے ہیں کہ کیا میں تیری مدد کروں, کیا میں مدد کروں تیری. دیکھیے وہ بھی بڑی بڑی بامعرفت تھی خاتون, بڑی معرفت عورت تھی وہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری مدد کیجئے, اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے کی عورتوں کی نگاہ قرآن پر تھی. سبحان اللہ سبحان بھی برجستہ آیت پڑھنا, موقع کے ساتھ آیت پڑھنا یہ معنی رکھتا ہے. اب جب اس نے کہا کیا میں آپ کی مدد کروں, تو قرآن کی آیت پڑھی, اور جو آیت پڑھی قرآن کی وہی آیت پڑھی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے نفس کے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نیکی کرو گے, احسان کرو تو اپنے نفس کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کے احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا, اپنے ساتھ احسان کرتا ہے. اس لیے کہ اس احسان کا بدلہ لوٹ کر آپ کی طرف آنے والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان احسنتم, اگر تم احسان کرو گے تو اپنے نفس کے لیے احسان کرو گے. کیوں؟ لیکن اس احسان کا صلہ لوٹ کر کے آپ تک آئے گا. تو گویا ہم نے اپنے ہی ساتھ احسان کیا. اور جب اس نے یہ آیت پڑھی تو پیغمبر اسلام آگے بڑھے, اور پیغمبر اسلام جب آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ حضرت نے پانی کنویں سے نکالا اور مشق کو بھر دیا. یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن گھر تک پہنچا دو بہت بڑی بات ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ واقعاً انبیاء کا سردار, مرسلین کا سردار, باعث تخلیق کائنات, اب وہ پانی سے بھری ہوئی مشک اپنے دوست پہ اٹھا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم تو حضور کے غلام ہیں, حضور کے غلام ہیں, غلام کے غلام ہیں, غلام کے غلام ہیں. یہ دیکھیے حضور نے وہ پوری مشک اپنے کندھے پہ اٹھا لی اور کہا کہ پتہ میں پہنچا دوں گھر تک. اب حضور آگے آگے, وہ پیچھے پیچھے. ابھی تو ہم لوگ واقعی کی طرح سن لیتے ہیں, آخر بیان کر دیتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیں اس میں فلسفہ ہے, اس میں پیغام ہے. نبی اور امام جو بھی کام کرے سمجھیے اس میں پیغام ہے. پیغمبر اسلام نے مشق کو اپنے دوست پہ اٹھا کر کے قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دیا. اللہ جب طاقت دے, اللہ جب قوت دے, تو اس طاقت و قوت کا شکریہ یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر اسلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اس میں کیا پیغام ہے؟
حضرت پیغام دے رہے ہیں چاہے تم کتنی شخصیت بڑی ہو جائے تمہاری، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو جائے، ظاہر ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے منصب تو نہیں پہنچ سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب حضور میں اس کو اٹھا رہے ہیں تو پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ جب اس طرح تمہیں نواز دے، طاقت دے، تو کمزوروں کی مدد کرو۔ خیر صاحب لے گئے، دروازے پر رکھا۔ اب ضرور بیچاروں کیا معلوم، نام ہی نہیں معلوم کون ہے کیا ہے، لیکن جب کوئی نام نہیں بتاتا تو اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایسا وہ پانی یہاں رکھا، بچے اس کے باہر آئے، کہا مادر گرامی آپ لاتی تھیں آج کیسے؟ کہا ایک نوجوان کریم تھا اس نے لا کے دیا۔ کہا وہ بتائیے کون ہے؟ اب لڑکے آگے بڑھے، آگے بڑھے، کہا مادر گرامی یہ تو وہی نبی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو جب پہچانوانا ہوتا ہے تو اس انداز سے پہچانواتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی یہ پانی لانا پیغمبر کے معرفت کا سبب قرار پایا۔ دیکھیے تو یہ ہے عزیزان گرامی، ما من عبد اسر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظہر اللہ له۔ اللہ جب کوئی شخص نیکی کار خیر چھپا کرتا ہے، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے چاہے مرنے کے بعد ہی۔ آئیے اب دوسرا واقعہ دیکھیے مولا کائنات کا۔ اب ان سارے واقعات میں ہم سرسری طور پر بیان کر دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن میں سرسری طور پر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اب مولا کائنات نکلے، دیکھیے کیا سیرت سے سیرت مل رہی ہے۔ مولا کائنات وسیع نبی یہ نکلے، تو یہ بھی دیکھیے یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو مشق کے لیے چلی جا رہی ہے، حضرت آگے بڑھے کہ اللہ میں پہنچا دیتا ہوں، حضرت نے لے لیا مشق۔ اب سوال ہے کہ مشق تک بالکل ٹھیک ہے، بھائی کوئی کمزور آدمی ہے، کوئی وزنی سامان لے کے جا رہا ہے، کوئی صاحب آگے بڑھا بھی پہنچا دوں، پہنچا دیا۔ لیکن اب پوچھے یہ تو نہیں پوچھیں گے آپ کے بچے کہاں ہیں، آپ کے شوہر کہاں ہیں، آپ کیا کرتی ہیں۔ بھائی آپ کمزور تھے، نہیں سامان اٹھ رہا تھا، لے آ کے ہم نے پہنچا دیا، بات تمام ہو گئی۔ اب مولا کائنات راستے میں پوچھتے ہیں کہ تیرے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ یہ جو پوچھا تیرے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے جب یہ خاتون پانی لینے آئی تو ایک سوال پیدا ہوا، ذہن میں آیا، کیا اس کے لڑکے نہیں ہیں، اس کے شوہر نہیں ہے، اس سے گھر والے نہیں ہیں، تو آخر یہ کیوں آئی ہے؟ تو اس سوال نے سوال کرنے پر مجبور کیا کہ آخر یہ کیوں؟ تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا یہ اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اب اس نے کہا کہ بندے خدا تو کیا پوچھتا ہے، میرا شوہر محاذ جنگ پہ گیا، جنگ کرنے محاذ جنگ پہ گیا، قتلا وہ قتل ہو گیا، وترک صبیانا یتاما اور چند یتیم بچے چھوڑ گیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، فالجعتنی ضرورت علی خدمت الناس، بس میرے گھریلو اخراجات نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوسروں کے گھر کام کاج کروں اور اس سے جو کچھ حاصل ہو اس سے بچوں کے پرورش کروں۔ ہاں غور کر رہے ہیں آپ، یہ چاہتی تو ہاتھ پھیلا دیتی، چادر پھیلا دیتی، چاہنے والے مدد کر سکتے تھے، لیکن آپ غیرت دیکھیے، آپ خودداری دیکھیے کہ کہتی ہے گھریلو حالات نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوسروں کے گھر کام کاج کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کام کاج کر کے بچوں کا گزارا کرنا مناسب سمجھا، لیکن ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ باتیں کہتا ہوں، اسلام بھکاری نہیں بناتا، نہ معصومین کا درس ہے، اسلام بھکاری نہیں بناتا۔ اب واقعی آگے تک واقعی بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک بار صلوات پڑھے محمد والے دیکھیے وقت کے اندر ہی مجلس میں تمام کروں گے تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب بہت سے لوگ اس اطمینان سے بیٹھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے زیادہ نہیں چل سکتا یہ، تو ایک بار صلوات پڑھے محمد والے پہ۔ وہ کہتے ضروری اخراجات نے مجھے مجبور کیا تاکہ میں دوسرے کا کام کاج کروں۔ یہ دیکھیے یعنی محنت و مشقت، یہ بہت بات ہے۔ اچھا ہمارا یہ حضور کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی دعا بتائے، دعا کام کرے گی مگر آپ کچھ کیجئے بھی تو، بھائی کچھ کیجئے بھی تو۔ ایک پیغمبر اسلام کے صحابی جن کا حال بہت غیر تھا، بہت پریشان حال، بیوی نے ان سے کہا کہ
حضور کے پاس جائیے اور جا کے اپنے درد دل کو بیان کرو کچھ۔ وہ بیچارہ بیوی کے کہنے سے آ گیا حضور کے پاس، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو عقل مند تھا، اس نے کہا کہ بھیا یہ لوگ چلے جائیں، جب تنہائی ہو تو میں کچھ کہوں۔ حساب ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ جب خلا ہوا اور غریب چاہتا ہے کہ میں اپنے درد دل بیان کروں، حضور نے فرمایا فوراً ہی اگر مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ ابھی بہت سوچ میں پڑ گیا کہ عجیب بات ہے، حضور نے تو ایسی بات کہہ دی کہ اب کچھ کہنا ہی نامناسب ہے۔ حضور کہہ رہے کہ اگر مانگو گے تو دے دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ یہ لیجئے، سمجھیے، نہ دعائے کو میل بتائی، نہ حضرت نے کوئی قرآن کی آیت بتائی، کہا مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ یہ بیچارہ خاموش ہو گیا کہ آپ کوئی کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ آ گیا گھر، جب گھر آ گیا تو بیوی نے پوچھا کچھ لائے؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ کہا نہ ہوگا؟ کہا سچ تو یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا، درد دل بیان ہی نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں درد دل بیان کیا؟ کہا میں کیا کرتا، میں نے چاہا کہ زبان کھولوں، لب ہلاؤں، حضور نے میرے لب ہلانے سے پہلے ہی کہا کہ مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا، تو میں نے سوچا کہ اب وہی دے، تو میں نے کچھ کہا نہیں۔ خیر ہو گئی بات، کچھ دن ایسے گزرے۔ غربت بھی بڑی خراب چیز ہے، خدا نہ کرے کوئی واقعی مفلس ہو، پریشان حال ہو، حالات برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری بیوی نے کہا ارے بھائی جاؤ اور جا کر کے کچھ لے آؤ حضور کے پاس، حضور کریم ہیں، اور حدیث میں بھی ایک سوال کرنا ہو تو کریم سے سوال کرو، سب سے نہ کرو، کریم سے سوال کرو۔ خیر پھر آ گیا دوسری بار، پھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہوا کہ تو کچھ لوگ جائیں خلا ہو تو میں کہوں۔ قیس صاحب سناٹا ہوا۔ پھر آج جیسے اس نے کہا کہ سوچا کہ میں کہوں، تو حضور نے کہا مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ پھر صاحب یہ خاموش رہا، واپس آیا، بیوی نے پوچھا ارے کچھ لائے؟ کہ میں کیا بتاؤں، عجیب اتفاق ہے، آج ہی میں نے چاہا کہ حضور سے کچھ مانگو تو حضور نے کہا کہ مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو تو اللہ دے گا۔ بہت عقل مند ہے۔ بات سن کر کے اسے صبر کر لیا، آ گیا، ہو گیا ایسے، پھر گزر بسر ہونے لگا۔ ایک دن پھر بیوی نے کہا کہ اچھا ایک بار اور میں سمجھتا ہوں بیوی کا ہی بڑا موتی ہے یہ شخص، بڑا فرما بردار ہے۔ اس نے کہا صاحب ایک بار اور۔ اس نے بھی سوچا ہاں بھائی چلنا چاہیے۔ خیر اب یہ تیسری بار جو گیا، اور پھر آج وہ چاہتا ہے کہ میں حضور سے کچھ ہوں، تو حضور نے کہا کہ مانگو گے تو دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ اب اس کو جھٹکا لگا، اب اس کے خیال کا رخ بدلا، سوچنے کا انداز بدلا۔ اب اس نے سوچا اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے مطلب نکالنے لگا، کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور مانگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اس نے وہیں سے پیغمبر اسلام کے پاس یہ طے کر کے اٹھا اب آج سے سوال کا دروازہ بند، اب کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ یہ جناب علی آ گیا گھر، پڑوسی سے کہا بھیا کلہاڑی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دے دو۔ کلہاڑی لیا، جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹیں، اس کو اکٹھا کیا، بازار آیا، اسے بیچا۔ اس زمانے سے فرض کیجیے 1-2 روپے کا بکا، جو بھی بکا ہو لے، تو اس کا آٹا خریدا، گھر گیا، پکایا، کھایا، تو بڑا سکون محسوس کیا۔ دوسرا دن آیا، پھر گیا، تیسرا دن گیا، پھر گیا، چوتھا، اب معلوم پہلے دن 1 روپے کا بکا، دوسرے 2 روپے کا، پھر 3 روپے کا، پھر 4 روپے، ایسے بڑھتا رہا، یہاں تک کلہاڑی دے دی جس کی تھی اس کی، اب اپنی خود کلہاڑی ہو گئی۔ اب اس کے بعد پہلے تو اپنے سر پر لاد کے لاتے تھے لکڑی، اب اس کے لیے جانور لے لیا، آج جانور سے آنے لگی، ہوتے ہو گئے بہت بڑے تاجر۔ آج جب بہت بڑے تاجر ہو تو بہت دنوں کے بعد حضور کے پاس تشریف لائے، ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے بہت دن کے بعد، جب بڑے ہو گئے تب مالی اعتبار سے باقاعدہ ہو گئے بڑے، تب حضور کے پاس آئے۔ جب حضور کو سلام کیا تو حضور نے جواب دینے کے بعد فوراً یہ پوچھا میاں کیسا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت اچھا حال ہے۔
تو حضور کا جملہ سنیے، اگر میں دے دیتا تو آج تک فقیر رہتے، میں نے چاہا کہ ایسا راستہ بتا دو کہ تم پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، کیا بات، میں نے چاہا کہ تم خود پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اللہ ملکہ دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہی فَالْجَتِن ضرورت اللہ خدمت الناس، مولا سے کہتی ہے الجتن ضرورت اللہ خدمت الناس، گھریلو حالات مجھے مجبور کر دیا کہ میں لوگوں کے گھر کام کاج کروں تاکہ اس سے جو کچھ حاصل ہو اس سے بچوں کی پرورش کروں۔ دیکھیے غیرت و خودداری جب انسان برتتا ہے تو اللہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے، توجہ کیجیے، اسباب پیدا کرتا ہے۔ ہمیں دعا تو کرتے ہیں مگر اسباب پر یقین نہیں ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہی سبب و ذریعہ پیدا کرتا ہے، وہی اسباب و ذریعہ پیدا کرتا ہے جناب۔ اب آئیے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ کیسے اسباب پیدا، سبب دیکھیے، اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، ذریعہ پیدا کرتا ہے، ہم محسوس نہیں کرتے۔ اب دیکھیے ذریعہ کیسے محسوس کرتا ہے، ایسے محسوس نہیں کہ مرتے، اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ہے، ایک شخص ہے جو برابر وہ جاتا ہے حج کے لیے، ایک دن کا 1 سال کا وقفہ کر کے، 1 سال گیا، دوسرے سال نہیں گیا، تیسرے سال گیا، چوتھے سال نہیں گیا، 5ویں سال گیا۔ وہ ایک بار اس نے حج کا ارادہ کیا اور خطیر رقم لے کر کے، اچھی خاصی رقم لے کر کے وہ گیا بازار تاکہ وہ جانور خریدے۔ سبب دیکھیے گا، سبب پر میں کر رہا ہوں۔ اب جناب علی وہ گیا بازار، کوئی جانور نہیں ملا اس کو مناسب، جو اس کے اعتبار سے وہ نہیں ملا۔ اب وہ واپس آ رہا تھا، جب راستے میں واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھورے پر، جناب کوڑا کرکٹ پھینکتے، گھورے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ایک مری ہوئی مرغی ذبح کر رہی ہے۔ یہ جناب وہاں کھڑے ہو گئے، کہا کیا کر رہی ہو؟ اسے کہا سنو آپ راستہ دیکھیے، آپ راستہ دیکھیے۔ اور جب اسے کہا راستہ دیکھیے تو ان کو اور ضد ہو گئی، کہا میں جاؤں گا نہیں۔ اور یہ فطرت ہے، فطرت انسان کے جس چیز سے منع کیجیے گا وہی کرے گا وہ، شاید اگر منع نہ کر دے وہ نہ کرتا وہ، لیکن جب آپ نے کہہ دیے یہ نہ کرنا تو کرے گا ضرور۔ اور کبھی یہاں سے جاؤ اپنا راستہ دیکھو، کہا میں جاؤں گا نہیں۔ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان لانے والو، ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر ہو جائے تمہیں تکلیف ہو۔ یعنی وہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، میرے پوچھیے گا تو تکلیف ہوگی آپ کو، اور پھر افسوس ہوگا میں نے کیوں پوچھ لیا۔ مگر جب وہ کچھ نہیں مانا تو پھر وہ جانے پر تیار ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں قسم بتاؤ یہ مری ہوں مرغی تم کیوں ذبح کر رہی ہو؟ کہا اصل میں اس لیے ذبح کر رہی ہوں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان حال ہوں، عزت نفس نے، غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لہذا اس اضطراری اور مجبوری میں میرے لیے یہ مری ہوئی مرغی جائز حلال ہے۔ دیکھیے یہ انتہا ہے فقر کی، جب مصیبت انتہا کو پہنچ جائے تو آسان ہو جاتی ہے۔ اب جناب علی اس نے کہا یہ میری یہ حالت ہے کہ اضطراری حالت ہے، مجبوری میں میرے لیے جائز ہے۔ اس نے کہا کہ ارے اب اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، جتنا پیسہ لیا ہوا تھا اس نے کہا اے کنیز خدا دامن پھیلا، اور اس نے پورا پیسہ اس کو دے دیا۔ مطلب سمجھے آپ، یعنی اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب و ذریعے پیدا کرتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں اللہ خدا عالم نے کیسے اسباب پیدا کیے، تو اس طرح سے اسباب پیدا کیے تو اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسی خواتین تھیں جو عزت و نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتی تھی۔ اب یہ خاتون جو مولا کائنات جس سے پوچھ رہی کہ بتا تیرے گھر کوئی ہے نہیں، کہا کہ مولا میرا شوہر تو مہاد جنگ گیا، قتل ہو گیا، یتیم بچے چھوڑ گیا، اب میں ان کے اخراجات کے لیے دوسرے گھر کام کاج کرتی ہوں اور ضرورت پوری کرتے ہوں۔ خیر
मौलाए कायनात ने उस मस्क को उसके घर तक पहुंचा दिया। ठीक, पहुंचाने के बाद दूसरा दिन आया, तो जब दूसरे दिन आया तो हज़रत ने एक बहुत बड़ा सा थैला लिया, और थैला लेने के बाद हज़रत ने उसमें कुछ खाने की चीज़ें रखी, और खाने की चीज़ें रखने के बाद हज़रत चले। साहबी आगे बढ़े कि मौला मुझे दे दीजिए, मौला मुझे दीजिए, मौला मुझे। हज़रत का नहीं, इस बार उठाने का मुस्तहक मैं हूँ। आप इससे कुछ नतीजा निकाल रहे हैं, इससे कुछ नतीजा आप निकाल रहे हैं। उसने, उस खातून ने हाथ नहीं फैलाया, बावजूद कि मुस्तहक थी। इस एतबार से मुस्तहक थी कि शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा थी, और इस एतबार से उसके बच्चे यतीम थे, लेकिन उसके बावजूद उसने सवाल नहीं किया। और जब सवाल नहीं किया तो मौलाए कायनात दूसरे दिन बड़े से थैले में खाने की चीज़ें ली, और खाने की चीज़ें ले करके हज़रत चले। जब हज़रत ले के चले तो हज़रत क्या पैगाम दे रहे हैं? हज़रत ये पैगाम दे रहे हैं कि जब ऐसा शरई मुस्तहक मिल जाए तो तुम उसको अपने दरवाजे पर मत बुलाओ, बल्कि तुम खुद उसके दरवाजे पर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कर रहे हैं, ये है फरीज़ा, कि ये नहीं कि हमने रकम निकाले तो मुस्तहक को बुलाएं। इस्लाम ने इतनी रियायत की है मुस्तहकीन के कि तुमको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद तुम्हारे दरवाजे पर भेजेंगे। नाराए सलवात, मोहम्मद। इसलिए शरई रकूम के बारे में ये मसला है कि मुस्तहक तक खुद आप पहुंचाइए। फितरा निकाला, आप खुद वहां तक जाइए, उसको आप घर न बुलाइए, और बुलाने के बाद भी जबान को बंद रखिए, और उसको ये भी बताने की जरूरत नहीं है किस किस्म की रकम है। और कर रहे, यानी इस्लाम ने ऐसे लोगों के भी इज्जत और हुर्मत का पूरा पूरा लिहाज रखा है। अब मौलाए कायनात लेके चले, क्या बता रहे हैं? हजरत बताना चाहते हैं कि चाहे तुम कितने अजीम मनसब पर फायज हो जाओ, ऐसा मुस्तहक मिल जाए तो तुम खुद उसके दरवाजे पर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत लेके जा रहे हैं, मौलाए कायनात सैयदुल औसिया लेके जा रहे हैं। दरवाजे पहुंचे, दकुलबाब किया, कहा कौन? ये कौन? मैं होता तो फौरन नाम लेता, मैं फला हूँ, फला हूँ, फला हूँ। जी आप क्यों कहूँ? मैं वो तो पहले अपना नाम बताता, लेकिन हजरत ने नाम नहीं बताया। क्या कहा? हजरत ने कहा कि मैं वही हूँ कल जिसने तेरे यहाँ मश्क पहुँचाई थी। आज मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें लेके आया हूँ। ठीक, नाम नहीं बताया। फिर हदीस पढ़ता हूँ, मामिन अब्दिन असर्रा खैरा, जब कोई बंदा छिप के कोई कार्य खैर करता है तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ज़ाहिर करता है, अल्लाह ज़ाहिर करता है। मौला ने कहा कि तो जो कल मश्क लाया था मैं तुम्हारे पास, मैं वहीं खाने की चीज़ें लेके आया हूँ। खैर, हज़रत ने आज फरमाया कि देखो मैं चाहता हूँ कि यतीमों का दिल बहलाऊँ, तो मैं चाहता ये हूँ कि तुम दो काम में से एक काम करो, या तो तुम बच्चों को बहलाओ, मैं रोटी पकाऊँ, या तुम रोटी पकाओ मैं बच्चे को बहलाऊँ। तो उसने कहा कि नहीं, आप बच्चों को बहलाइए, मैं रोटी पकाती हूँ। वो पकाने लगी, तनूर गर्म हो गया। गरज ये सब बातें हो ही रही थी कि एक खातून, एक औरत पड़ोसन वो घर में आई। अब मैं ये कहता हूँ इस वाक़े की रोशनी में, वो पड़ोसन कैसे घर में आई? कुदरत ने उसके दिल में ये बात डाली कि जाए। क्यों जाए? क्योंकि वो मौलाए कायनात को पहचानती थी। तो अब ये रवायत है, जब कोई बंदा कोई कार्य खैर छिपा के करता है तो अल्लाह असबाब पैदा करता है। अब वो मौला यहाँ आ गए, अब पता तो उसको है नहीं,
اب وہ کنیز جو آئی پڑوسن آئی اور اس نے مولا کائنات کو دیکھا تو اس عورت سے کہتی ہے ارے تم کیا کر رہی ہو, کس سے کام لے رہی ہو, یہ تو سید الاوصیاء ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا نے نام نہیں بتایا تو اللہ نے ایسے اسباب پر لانے والا کون تھا اور یہ کار خیر کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جب متحالات کا تقاضا ہوتا ہے تو اللہ یا تو فوراً نام ظاہر کرتا ہے یا شہادت کے بعد نام ظاہر کرتا ہے. ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ مجلس کا پیغام ہے جو میں نے اس حدیث میں مولا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ما من عبد اسر خیرا, جب کوئی شخص کار خیر کرتا ہے چھپا کر کے تو اللہ ظاہر کرتا ہے. ایک تو نہیں, بہت سارے واقعات ہیں جو ہلا کے رکھ دیتے ہیں ذہن کو. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کیسے اسباب پیدا کرے گا, سوچ نہیں سکتے آپ. میں واقعاً جو واقعات پڑھتا ہوں سوچتا ہوں کہ واقعاً آدمی بے شان و گمان, یعنی دور دور تک تصور نہیں ہو سکتا, اور اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے معلّہ ابن خنیس, یہ مولا کے صحابی ہیں, چھٹے امام کے صحابی بھی ہیں, بچانے والے بھی ہیں. یہ معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں رات کی تاریکی میں بارش ہو رہی تھی, اتفاقاً نکل گیا, جا رہا تھا کہیں. اب وہ رات کی تاریکی میں جا رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. میں نے دیکھا کوئی شخص راستے میں ہے, کچھ ٹٹول رہا ہے. تو جب اس شخص کو آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دی کون؟ تو میں نے کہا میں معلّہ ابن خنیس. کہا معلّہ تم ہو؟ کہا ہاں. اب معلّہ کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا دیکھا کہ ہمارے چھٹے امام ہیں. چھٹے امام؟ مولا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھو زمین پہ کیا گری ہیں. تلاش کیا. کہا مولا یہ روٹیاں ہیں. تو کہا روٹیاں بکھر گئی ہیں, تم ایک ایک چنکر مجھ سے دو. تو چنکر کے روٹیاں دیتے رہے. تو مولا نے پوچھا مولا یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں اس رات کے سناٹے میں فلاں مقام پر کچھ بھوکے رہتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں اور خاموشی کے ساتھ روٹیاں ان کے سرہانے رکھ دیتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں, میں یہ بات کیا کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. میں کہتا ہوں معلّہ ابن خنیس کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب مسیحیت نے معلّہ کے دل میں یہ بات ڈالی تاکہ یہ جائے, تاکہ امام کے سیرت کا یہ پہلو کھل کر کے سامنے آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم ایسے اسباب اور ذریعے پیدا کرتا ہے تاکہ عمل خیر کرنے والے کا نام کھل کر کے سامنے آ جائے. ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر الله, یہاں تک کہ اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے. بس عزیزان گرامی, اس بات کو کوشش کیجئے. ظاہر بظاہر بھی عمل خیر کرنا ثواب ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر خاموشی سے کرے تو اس کا ثواب بھی ہے اور اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. تقاضا ہوتا ہے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. چنانچہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت بھی آپ کی شہادت کے بعد ظاہر ہوئی. اور وہ کیسی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے چوتھے امام کے پاس کچھ لوگ آئے مولا کی شہادت کے بعد. مولا کے جسم مبارک پر تلواروں کے نشان تو تھے ہی, نیزوں کے نشان بھی تھے ہی, پتھروں کے نشان بھی تھے. 1951 زخم, 1951 زخم امام کے جسم مبارک پر. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آقا مولا ہمارے چوتھے امام سے کہ ہم نے آپ کے پدر بزرگوار کے
जिस्म मुबारक को देखा, हमें नेज़े के जख्म नजर आए, तलवारों के नजर नजर आए, पत्थरों के जख्म नजर आए, लेकिन आका कुछ गट्ठे ऐसे नजर आए जो तलवारों के नहीं थे, जो नेज़ों के नहीं थे, जो पत्थरों के नहीं थे। मौला वो कैसे निशानात थे? तो इमाम रोने लगे और रो के फरमाया कि रात की तारीकी में मेरे बाबा अरे कुछ खाने की चीजें बार करके अपने दोस्त पर लेके फकरा मसाकिन को तकसीम किया करते थे। ए अरबाब एज़ा, ये मेरे मौला हुसैन की सीरत जो आपकी शहादत के बाद ये जाहिर कही। इसका मतलब ये हुआ जब कोई बंदा मोमिन कोई अमल खैर छिपा के करता है तो अल्लाह शहादत के बाद भी जाहिर करता है। ए अरबाब एज़ा, इमाम आली मकाम के जिस्म मुबारक पर इतने जख्म थे कि 1951 जख्म थे। खुद रिवायत कहती है कि जब जनाब ज़ैनब उलिया मकाम मख्तल में आई हैं कि अपने भाई को तलाश करें, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, तो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम अपने भाई को तलाश न कर सकी, अपने भाई को तलाश न कर सकी। मेरा भाई कहाँ है? क्यों तलाश नहीं कर सके? इसलिए तलाश नहीं कर सकी कि समझने के लिए, पहचानने के लिए जिसमें सर का होना ज़रूरी है, या सर हो या लिबास हो। मजलूम इमाम के पास अरे सर तो तन से जुदा किया जा चुका, अरे लिबास भी नहीं है। बहन कैसे पहचाने? एक एक लाश को देखा, मेरे भाई की लाश नहीं है, ये मेरे भाई की लाश नहीं है, मेरे भाई। जब बहन को भाई की लाश न मिल सकी तो मजबूर होकर के कुछ दूर गई। जब कुछ दूर गई तो एक मरतबा तायराना निगाह डाली, सरसरी निगाह डाली तो अजब दिलसोज मंजर देखा। बहन क्या देखती है कि फराज की तरफ से 2 कबूतर आए और कटी हुई गर्दन पे पानी डाल रहे हैं। बस बहन ने ये देखा, तड़प गई। अरे फिर पलट के आए लाश के पास और तड़प पे कहती है अंताखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है? ए भैया हुसैन, अरे तू इतना जख्मी है तेरी बहन नहीं पहचान सकी। ना लिल्लाह व इन्ना इलाही बिहक़ मन नाजाक बिहक़ मन दआक फल बर वल बास सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तफज़्ज़ल अल्लाहु फ़क़रा अल मुनात बिल गनाई व सरवा व अला मरदन नात बिस शिफ़ा व सिहा व अला हियाल मुनात बिल मग़फ़िरत व रहमा व अला ग़ुरबाइल मुनात बिर ला तानी सालिमीन ग़ानिमीन बिहक़ मोहम्मद अल वाजिमीन। गुजारिश व सूरह हमद व 3 बार सूरह तौहीद मकर मरहुमा मक़बूरा तसीम रज़ा बिनते शबीह रज़ा, ये रुकू उसका सवाब साथ